شیخ ابو عبداللہ مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء اللہ میں ہیں. ہزاروں خانقاہیں ان کے دم سے آباد، ہزاروں مدارس ان کے فیوز سے جاری، ہزاروں شاگرد، ہزاروں مریدین. آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک بتائی جاتی ہے. ایک دفعہ سفر کے ارادے سے تشریف لے گئے ہزاروں مشائخ علماء ہم رکاب ہیں، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت خیر و برکات کے ساتھ چل رہا تھا کہ عیسائیوں کی ایک بستی پر گزر ہوا. نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، بستی میں پانی نہ ملا. بستی سے باہر ایک کنویں پر چند لڑکیاں پانی بھر رہی تھی. حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر پڑی. حضرت کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے. 3 دن کامل گزر گئے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں. کون؟ شیخ المشائخ شیخ ابو عبداللہ اندلسی، جن کے قلب کی صفائی اور مزکہ و مجلہ اور پاکیزہ اور صاف ستھرا اور منور و روشن ہونے کا کیا عالم ہوگا کہ ہزاروں مریدین اور ہزاروں خانقاہیں اور مدارس. غور فرمائیے، نظر ڈلی 3 دن تک کے لیے اس کے عشق میں ایسے غرق ہو گئے. سب خدام پریشان حال تھے. تیسرے دن میں نے جرأت کر کے عرض کیا، یا شیخ. حضرت شبلی فرما رہے ہیں آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں. شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے. اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑوں. غور کیجئے گا، قافلہ ہے، علماء کا ہے، بڑے بڑے مشائخ کا ہے، اور خود صاحب دل اللہ والے بڑے اونچے درجے کے. نظر اے لوگو ان سب چیزوں کو ہلکا پھلکا نہ سمجھو. یہ ٹی وی، ویسیار، نیٹ اور یوٹیوب اور خوشی غمی اور شادی بیاہ وغیرہ میں اور ہولوں میں، محفلوں میں وغیرہ میں نظریں ڈالنا چھوڑ دو. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میرے سردار، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل ذو عبادت میں شہر آفاق ہے. آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے متجاوز ہو چکی ہے. بطفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے. شیخ نے فرمایا، میرے عزیز، میرا تمہارا نصیب تقدیر خداوندی نافذ ہو چکی ہے. مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں. یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں. اے میری قوم، قضا و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں. ہائے 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 ہائے، جڑ کاٹ دو تکبر کی پیارو، اے دین پہ چلنے والو، خانقاہ میں رہنے والو. تکبر کی جڑ کاٹ دو، لمحے میں نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ، اور جن کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ نہ معلوم کیسے مرتبے پہ پہنچ جائے. آگے چلیے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا. شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی. اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے. جب ہم نے واپس آ کر یہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کوہرام مچ گیا. چند آدمی تو اسی وقت غم و حسرت میں عالم آخرت کو سدھار گئے، یعنی انتقال کر گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدا بے نیاز کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے. اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئی اور ہم 1 سال تک کسی حسرت افسوس میں شیخ کے فراق میں روتے رہے. 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہ کس حال میں ہے، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا. اس گاؤں میں پہنچ کر لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ جنگل میں سور چرا رہا ہے. ہم نے کہا، خدا کی پناہ یہ کیا ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی. اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے. ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے کلیجے پھٹنے لگے. آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا. بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جس میں وہ سور چرا رہے تھے. دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے.
جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے کسی قدر دبی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے فرمایا میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضا کو کون ٹالنے والا ہے؟ اے عزیز و خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اے عزیز و خدا بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر، اے شبلی اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے اور تجھی سے استغاثہ کرتے، اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے۔ ہم سے مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ ادھر شیخ بھی زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی کوئی اس کی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا اے عزیز، مجھے قرآن میں 2 آیت کے سوا کچھ یاد نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ ان اللہ یفعل ما یشاء، یعنی جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ نے عرض کیا اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں ما سند کے زبانی یاد تھی، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے، یعنی من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اسے قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے حال دیکھ کر شیخ کو وہیں چھوڑ کر بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ ایک نہر سے غسل کر کے نکل لے اور بآواز بلند شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کے اس ابتلا کا کوئی سبب تھا؟ تو شیخ نے فرمایا جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور یہ کم وقت کیسے جاہل و احمق ہے کہ بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان و توحید کچھ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ قارئین کرام، اس طویل قصے سے میرا مقصود قصے کے صرف اس پہلو کو پیش کرنا ہے کہ عورتوں پر نظر ڈالنے کا فتنہ اور ان سے اختلاط کی خطرناکی میرے اور آپ کے تصور سے باہر ہے، جس نے وقت کے شیخ المشائخ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور بلا شبہ زبان نبوت کے معجزانہ کلمات نے نظر کو شیطان کا زہریلا تیر کہہ کر اس کی بالکل واقعی سچی حقیقت کھول دی۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو،
یہ ایک واقعہ بھی ہے، بد نظری اور کسی پر تحقیر کی نظر، ذرا صوفی تصوف، ذرا تبلیغ، ذرا تھوڑا دین، نمازیں تھوڑی پابندی کچھ کرنے لگے، تھوڑا قرآن وغیرہ پڑھنا آ گیا، کچھ دین کی شکل و صورت، کچھ پردہ وغیرہ شروع کر دیا عورتوں نے، کچھ درس و تدریس، کچھ بیان کوئی عورت کرنے لگ گئی، تو آپ نے آپ کو آسمان پہ سمجھنے لگتے ہیں ہم۔ عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی شان بے نیازی، شان استغنائیت، صمدیت، جی اللہ ہم پر اس کا ظہور نہ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات عالی سے جوڑے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم سے یہ ایمان کا تحفہ نہ چھینے۔ میرے پیارو، اے بیان سننے والوں اور سننے والیوں، پورا قصہ سن کر ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لینا، ایمان ہو، عمل صالح کی توفیق ہو، نمازیں ہو، تقوی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، دینداری ہو، بیان ہو، قرآن کا صحیح پڑھنا ہو، ساری اللہ کی توفیق سے ایک لمحہ اپنی طرف نظر نہ کرنا، ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اگر میں نے اپنا کمال اور اپنے کو افضل اعلیٰ سمجھا، خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سب کچھ چھین نہ لے۔ گنہگاروں پر کبھی حقارت کی نظر نہ ڈالو، مبتلا جو لوگ گناہوں میں کبھی انہیں حقیر و ذلیل نہ سمجھو۔ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ بس آج کا یہ مضمون ہے، یہ بندے نے آپ کو پیش کیا ہے، میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں کتاب سے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔